بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 20 نومبر 2024 کو ودھان سبھا کا الیکشن تھا۔ 23 نومبر کو رزلٹ آیا اور انتہائی مخدوش اور نامساعد حالات کے باوجود اللہ پاک نے مجھے عزت اور کامیابی عطا فرمائی۔ مالیگاؤں میں جس طرح 1999 میں شیخ رشید صاحب مرحوم جیتے تھے تو نہال صاحب نے ان کے خلاف پیٹیشن دائر کی تھی۔ 2009 میں الیکشن جیتا تو مرحوم شیخ رشید صاحب نے میرے خلاف پیٹیشن دائر کی تھی۔ اس کے بعد 2014 کا الیکشن لڑا گیا، میں ہار گیا تھا تو میں نے کسی کے خلاف پیٹیشن دائر نہیں کی تھی۔ 2019 کا الیکشن ہوا، الیکشن میں نے جیتا، اس وقت آصف شیخ رشید صاحب نے پیٹیشن دائر کی۔ تو مالیگاؤں میں جو اس طرح ماضی میں پیٹیشن دائر کی گئی اس کا کیا نتیجہ رہا آپ کو بھی معلوم ہے، پورے شہر کے لوگوں کو پتہ ہے۔ عام طور پر اس طرح کی جو پیٹیشن ہوتی ہے یا تو 5 سال کا پورا عرصہ گزر جاتا ہے یا تو وہ پیٹیشن خارج ہو جاتی ہے۔ کورٹ کا رخ جیتنے والے امیدوار کی طرف ہوتا ہے کہ اسے پبلک نے چن کر کے دیا ہے۔ ہارنے والا جو کچھ الزامات لگاتا ہے ان الزامات کو کورٹ اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ آج ملک میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ کچھ فرقہ پرست پارٹیاں دھڑلے سے مذہب کا سہارا لے کر کے الیکشن لڑ رہی ہیں اور ان کے خلاف نچلی کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا نہیں۔ مئی 2024 میں لوک سبھا کا الیکشن ہوا تھا۔ بی جے پی کے امیدوار ڈاکٹر سبھاش بھامرے نے شوبھتائی بچاؤ کے خلاف پیٹیشن دائر کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں وہ پیٹیشن اورنگ آباد بینچ ہائی کورٹ سے خارج ہو گئی۔ کل ہائی کورٹ میں میری پیٹیشن کی تاریخ تھی، پیٹیشن دائر کی گئی تھی، میں نے ابھی تک اس کا جواب داخل نہیں کیا تھا۔ جواب داخل نہ کرنے کی وجہ سے سامنے والے بہت زیادہ کشمکش میں تھے کہ یہ تو جواب بھی داخل نہیں کر رہے، اور میں ہر تاریخ پر کوئی چھوٹے موٹے وکیل کو کھڑا کر کے اپنی بات کورٹ کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ اب اس تاریخ کو میں نے کورٹ میں اپنا جواب سبمٹ کیا ہے اور میں نے بمبئی ہائی کورٹ میں پہلا جو وکیل کھڑا کیا تھا اس وکیل کی دیانت داری امانت داری کی بات ہے کہ اس نے ملاقات کر کے یہ پیغام دیا کہ جس آدمی نے آپ کے خلاف پیٹیشن دائر کی ہے ان کے لوگوں نے آ کر کے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے پیشکش کی کہ آپ ایسا کرو آپ ویسا کرو، لیکن میں اپنے پیشے سے بددیانتی نہیں کر سکتا۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ذریعے سے یہ کام نہ کریں، کوئی اور وکیل آپ طے کر لیں۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ہم لوگ مہاراشٹر کے کسی وکیل کو آگے کرتے ہیں تو یہ اندیشہ پھر بھی باقی رہے گا۔ ہر وکیل ایسا امانت دار دیانت دار اپنے کو مل جائے ضروری نہیں ہے، پیسے میں طاقت بہت ہوتی ہے۔ اور پچھلے دنوں یہ خبر ملی تھی کہ ہمارے آصف شیخ رشید صاحب اجیت دادا پوار کے پاس گئے تھے اور ان سے یہ کہا تھا کہ میں نے پیٹیشن دائر کی ہے، جج کو مینیج کرنے کا ہے۔ تو اجیت دادا پوار نے ان کو جو جواب دیا تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک آدمی نے مجھے یہ بات بتائی کہ دادا نے کہا کہ وہ مولانا کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس کے بعد بھی وہ الیکشن جیت گیا، ہاسپٹلائز تھا اس کے بعد بھی الیکشن جیت گیا، تم آئے ہو بولتے ہو کہ جج کو مینیج کرو۔ بولے جج اگر مینیج ہوتے تو اس طرح کا معاملہ کیا پینڈنگ رہتا کیا؟ جاؤ بولے اپنا کام کرو۔ تو یہ ہوا کہ اب ہم لوگوں کو اس معاملے میں تھوڑا سا چوکس رہنا پڑے گا۔
تو ان کی پیٹیشن کی جو فائل تھی وہ فائل میں نے سپریم کورٹ کے ایک وکیل کو کچھ ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ دی. تو شادان فراست یہ کپل سبل کے گروپ کا ایک اچھا وکیل ہے اور سینئر ہے، آج سینئر کونسل ہے. اس کو کافی سالوں کا تجربہ ہے کپل سبل کے ساتھ گروپ میں رہ کر کام کرنے کا. ان کی جو ایسوسیشن ہے تو جمعیت کے کچھ ذمہ داران نے اور اسی طرح دلی میں جو اپنے جاننے والے لوگ ہیں کورٹ کچہری کے، انہوں نے یہ نام سجھایا تھا کہ آپ جو ہے ان کو وکیل کرو. تو ان سے ہم نے بات کی، پیٹیشن کی کاپی دی. تو انہوں نے کہا پیٹیشن دیکھ کر کے کہ اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں کسی میں جان نہیں ہے، دم نہیں ہے، صرف مذہب کے تعلق سے جو بات ہے اس تعلق سے تھوڑا سا اس پہ آرگومنٹ کرنا پڑے گا، اور وہ بھی آپ کی کسی تقریر میں نہیں، آپ کے اسٹیج پر جو لوگ رہے ہیں ان میں سے 2-4 لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے جس کا پیٹیشن میں تذکرہ ہے. تو آپ کی بات نہیں ہے، اس لیے آپ کے لیے کوئی اندیشہ نہیں. سامنے والے کے متعلق جب انہوں نے معلومات لی تو میں نے بتایا کہ ان کی پارٹی ہے، اور اس پارٹی کے نام کے تعلق سے جب میں نے ان کو بتایا کہ اس کا نام اسلام ہے، شارٹ فارم جو ہے اسلام ہے، اور اس تعلق سے ان کی تقریروں میں اس کے اوپر کافی زور دیا گیا ہے کہ پارٹی کا نام اسلام ہے اور اب اسلام کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس طرح کی بات کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیس تو بہت انٹرسٹڈ ہے، آپ ان کی ساری تقریریں مجھے لا کر کے دو، خاص طور پر اسلام کو لے کر کے، پارٹی کے نام کو لے کر کے جو ان کے بھاشن میں ہے وہ ویڈیو آپ پرووائڈ کرو. تو میں نے کہا کہ جیسے وہ تو ہار گئے ہیں، آپ یہ ساری چیزیں لے کر کے کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے وہ ہار تو گئے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر صحیح معنوں میں کیس لڑا گیا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اور آئندہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اس لیے آپ جو ہے ان کی تقریروں کا ایسا حصہ ویڈیو کی شکل میں جو ہے وہ مجھے لا کر کے دو. تو اپنے کو بھی کیس میں تھوڑا انٹریسٹ ہو گیا کہ اب اپنے کو کیس لڑنا چاہیے، طاقت کے ساتھ لڑنا چاہیے. تو ان کو ہم لائے تھے اور جواب ہم نے سبمٹ کیا ہے، اور جواب سبمٹ کرنے کے بعد کچھ باتیں تھیں اور میرے خیال سے 1 یا 1.5 منٹ کورٹ میں آرگومنٹ ہوا. ان کے وکیلوں نے بات رکھی، اپنے وکیل نے بات رکھی، اور یہ ہوا کہ اس جواب میں کچھ اور امینڈمنٹ کرنا ہے، ہم کو مزید ٹائم دیا جائے. تو کورٹ نے 1 ہفتے کا ٹائم اور دینے کی بات کی، لیکن ٹائم انہوں نے 6 اگست کا دیا. تو اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بہت زیادہ بغل بجائی گئی ہے، اور لوگوں کو، شاید مالیگاؤں کے لوگوں کو بیوقوف سمجھا گیا کہ بس کورٹ میں ہم گئے 1 تاریخ اور 2 تاریخ میں فیصلہ ہو جائے گا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر ہمارے ہمدردوں اور خیرخواہوں کو کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اور کورٹ میں معاملات اس طرح کے چٹ منگنی پٹ بیا نہیں ہوتے. کیسز سالہ سال چلتے ہیں، اور یہ وکیل کی خوبی ہوتی ہے کہ کیس اگر اپنے خلاف جانے والا ہو تو اس کو 5 سال کھینچ کر کے چلتے ہیں تو ٹرم پورا ہو جاتا، کیس خود بخود ختم ہو جاتا. نہیں تو جو پیٹیشن ہوتی ہے اگر اس میں دم نہیں ہوتا ہے تو وہ پیٹیشن خارج کر دی جاتی ہے. تو اس معاملے کے اندر ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ابھی تو جواب داخل ہوا ہے، جواب میں مزید ہم جو ہے کاؤنٹر فائل کرنے والے ہیں. اس کے بعد پھر کورٹ میں جس طرح معاملات ہوتے ہیں کہ ان پیٹیشنوں کو دیکھ کر کے ایشوز طے کیے جائیں گے، پوائنٹ طے کیے جائیں گے، اور پھر اس کے اوپر آرگومنٹ ہوگا، بحث ہوگی، سوال ہوگا، جواب ہوگا، گواہوں کی پیشی ہوگی، یہ سارے معاملات ہوں گے. تو اپنے ہمدردوں اور خیرخواہوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ آپ لوگ جو ہے پریشان نہ ہو، اور جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بس اس تاریخ کو ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جب یہ ودھان سبھا الیکشن کا رزلٹ آیا تھا تو باقاعدہ یہ بات سامنے سے کہی گئی تھی کہ 3 مہینہ 4 مہینے کے بعد پھر الیکشن ہوگا۔ آج نومبر میں رزلٹ آیا تھا، 7واں مہینہ 8واں مہینہ چل رہا ہے، 3-4 مہینے کی جو بات تھی وہ تو ہوائی ہو گئی۔ اور اس طرح کورٹ کے معاملے میں جو بیان بازی کی جا رہی ہے، یہ تمام بیان بازی انشاءاللہ ہوائی ہو جائے گی، اور ہم یہ کیس پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے۔ اسی لیے سپریم کورٹ کے سینئر کونسل کو ہم نے لگایا ہے۔ کیس کا فیصلہ جو بھی ہو، ان کے بھاشن میں خاص طور پر اسلام لے کر کے جو بات کی گئی ہے، اس سے وہ ڈیفالٹر ہو سکتے ہیں، ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو آئندہ آنے والا الیکشن شیخ آصف صاحب نہیں لڑ سکیں گے۔ ہمارے وکیل نے خاص طور پر اس پر زور دیا ہے کہ ہم اس رخ پر جائیں گے تاکہ آئندہ الیکشن یہ نہ لڑ سکے۔ باقی رہی پٹیشن میں جو بات ہے، انشاءاللہ کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، اور انشاءاللہ 5 سال ہم بعافیت پورا کریں گے۔ سپریم کورٹ وکیل آپ نے لگائے، تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ پٹیشن کے اندر جو باتیں ہیں، جو آپ کی کمزوری ہے، اس سے آپ ڈر گئے اور اس لیے سپریم کورٹ کا وکیل آپ نے لگائے۔ اس طرح کی باتیں بھی اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہیں۔ نہیں، کہنے کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس سے انکار نہیں۔ میں نے آنے کے بعد سنا کہ یار کیا ضرورت رہی سپریم کورٹ کا وکیل لگائے کی، تو سپریم کورٹ کا وکیل میں نے اس لیے لگایا کہ جب ہم نے جو پہلا وکیل لگایا تھا، اس وکیل کو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، تو یہ ہوا کہ اپنے کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ ایسا وکیل جو مہاراشٹر سے باہر کا ہو اور نامور وکیل ہو، اس کو اپنے پیشے سے امانت داری، دیانت داری، اور اس کو یہ لگے کہ میرا فیوچر خراب نہ ہو اگر میرے اوپر اس طرح کا الزام آیا کہ میں اس معاملے میں جو ہے کمپرمائز کر لیا ہوں، تو میری جو ہے مستقبل میں جو میری کارکردگی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے ایسا وکیل لگایا ہے جس کو خریدا جانا مشکل ہو۔ آصف شیخ کے علاوہ دوسری پارٹیوں کے لوگوں نے بھی پٹیشن دائر کی ہے؟ نہیں، ایک پٹیشن ہے جو شیخ آصف صاحب نے داخل کی ہے، لیکن اس میں تمام جتنے امیدوار تھے سب کو پارٹی بنایا گیا ہے، تو اس میں کچھ لوگوں نے جواب داخل کیا ہے، اور شان ہند صاحبہ نے جواب داخل کیا۔ جواب داخل کرنے کی جو مدت تھی وہ مدت ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے جواب داخل کیا ہے، تو اسی بیس کے اوپر ہم بھی چل رہے تھے کہ جب کورٹ نے تاخیر سے جواب داخل کیا گیا اور اس کو قبول کیا ہے، تو اپنے بھی جواب جو ہے تھوڑا لیٹ ہی داخل کریں گے، اور کورٹ ہمارا جواب ایکسیپٹ کرے گی، اس لیے کہ اس نے ایک تاریخ بار ہو جانے کے بعد جواب قبول کیا ہے، تو ہمارا جواب بھی کورٹ کو قبول کرنا پڑے گا۔ اسلام پہ اعتراض ہوگا اور عدالت یہ فیصلہ کریں گے، آپ کو ایک دم یقین ہے؟ ہمارے وکیل نے جو بات کہی ہے کہ انہوں نے جو ہے مذہب کی بنیاد پر خاص طور پر پٹیشن داخل کی ہے، اور یہی ایشو 1 نمبر پر ہے، یہ پوائنٹ 1 نمبر پر ہے، تو 1 نمبر پر اگر یہ پوائنٹ ہے جس سے کسی کی ممبری رد ہو سکتی ہے، تو کسی کی اہلیت بھی ختم ہو سکتی کہ وہ آئندہ الیکشن لڑنے کا اہل نہ رہے۔ اس لیے تم جو ہے اس معاملے میں جتنے ان کے بھاشن ہے اس کی ویڈیو لا کر کے دو۔ مادھیم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے جتنے ہمدرد اور بے خواہ ہیں وہ اطمینان رکھیں، اور آصف شیخ رشید صاحب کی ایسی ویڈیو جس میں انہوں نے مذہب اسلام کے تعلق سے بات کی ہے، اس کا سہارا لیا ہے، ایسی ویڈیو لا کر کے ہمیں دیں تاکہ ہم اس پر کیس لڑنے میں اس سے مدد لے سکیں۔ ایسی کچھ ویڈیو آپ نے کہا اور پاز لے لیا، تو ویڈیو کی بہت زیادہ چرچا ہے، تو ہم نے جو ہمارے پاس تھی وہ تو ہم نے جمع کروائی ہے۔ شہر میں ویڈیو کو لے
लेके भी बहुत ज़्यादा चर्चा है। आपने वीडियो कहा और पॉज ले ली और उसके बाद आप एक वक्त के बाद आपने बोला, तो वीडियो की तो चर्चा यहाँ शहर में भी है। नहीं, वीडियो की चर्चा है, लेकिन ये चर्चा उस वक्त लोगों के दरमियान आई जब हमारे सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के वकील ने हमको ये पॉइंट बताया, तो हमने इसको ख़ास तौर पर ये हुआ कि काम करने का एक प्लेटफार्म ये भी है, इस पर भी काम किया जा सकता है।